السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ حدیث مبارکہ کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، لہذا آج جیسے کہ رمضان مبارک کا آخر عشرہ ہے، اور الحمدللہ اس آخر عشرے میں جہاں بہت سارے عبادتیں زوروں پر انجام دی جاتی ہیں، وہیں خرچ اور انفاق کا سلسلہ بھی دیگر اوقات اور دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ایک طرف اچھا اہتمام ہوتا ہے، اور دوسری طرف فطرے کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ یا فطرہ، اس کے مصارف کیا ہیں، ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ لہذا زکوٰۃ کے مصارف کی تو ایک الگ تفصیل ہے جو اپنے وقت میں آئے گی، لیکن ہم یوں ہی صدقہ خیرات کن لوگوں پر خرچ کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا، اس عنوان سے حدیث سماعت فرمائیں۔ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کار ثواب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجبوری کا ایک تاوان یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال اور اعزاء اقارب پر بھی لوجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں جو خرچ اس مد میں ہوگا وہ سب صدقہ کی طرح آخرت کے بینک میں جمع ہوگا، بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لیے خیر و سعادت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے کپڑے پر، حتیٰ کہ ان کے جوتوں پر جائز حدود میں خرچ کریں، وہ ایک طرح کا صدقہ اور کار ثواب ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذہن سے اور اس نیت سے خرچ کریں۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقة۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا، اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ عن ابی ہریرہ قال یا رسول اللہ ای الصدقة افضل؟ قال جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرو۔ جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، بتائیے کہ میں وہ کہاں خرچ کروں اور کس کو دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے مقدم یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو اپنے غلام اور خادم پر صرف کرو، یعنی خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم زیادہ واقف ہو کہ تمہارے اہل قرابت میں کون زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ غریبوں کا، مستحق لوگوں کا، مجبوروں کا خیال رکھا جائے، وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گویا ہمارے یعنی ذات سے لے کر درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اگر مال آتا ہے تو پہلے اپنے خیال کرو، آپ کا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے تو آپ اب اپنی جو ہے بعد اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس طریقے سے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی ہیں۔ لہذا اسی کو کہتے ہیں کہ دین میں اعتدال ہے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بات بیان فرمائی کہ غالباً ان صاحب کے ظاہری حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کیا تھا کہ یہ خود ضرورت مند اور تنگ حال ہے اور ان کے پاس بس 1 دینار ہے اور یہ اس کو ثواب آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ مومن بندہ جو کچھ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں اور غلاموں پر جن کی اس پر ذمہ داری ہے خرچ کرے، وہ سب بھی صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا وسیلہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالترتیب یہ مشورہ دیا۔ عام اصول اور حکم یہی ہے کہ آدمی پہلے ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی اور شخصی طور پر ذمہ دار ہے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ ہاں وہ خاصان خدا جن کو توکل و اعتماد اللہ کا بلند مقام حاصل ہو اور ان کے اہل و عیال کو بھی اس دولت میں سے حصہ ملا ہوا ہو، ان کے لیے صحیح ہے کہ خود فاقہ سے رہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھیں اور گھر میں جو کھانا ہو دوسرے اہل حاجت کو کھلا دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواص صحابہ کا حال اور طرز عمل یہی تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، لیکن یہ بہت دل گردے والوں کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات اور جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، ہم مسلمانوں کی چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔